صرف تکبیر ٹی وی پر۔ ایکسپریس منی ٹرانسفر، منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس، دنیا کا تیز ترین منی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریس منی کے ساتھ، باعتماد نام، باعتماد سروس، دنیا کے ہر شہر میں برانچیں، ہر ملک کے لیے ڈسکاؤنٹ فیس کے ساتھ، پیسے وصول کرنا نہایت ہی آسان ایکسپریس منی کے ساتھ۔ ایکسپریس منی سمپل، فاسٹ اور تیز ترین ایکسپریس منی ٹرانسفر۔ اور اب یونان میں فراق کی فخریہ پیشکش، باقی کمپنیز کی طرح 1 منٹ کی کال پر 3 منٹ کٹنے کی الجھن ہمیشہ کے لیے ختم۔ پاکستان پورے 62 منٹ، انڈیا 290 منٹ اور بنگلہ دیش 140 منٹ صرف 5 یورو میں۔ 5 یورو کی ریچارج پر حاصل کریں فراق ٹو فراق 300 منٹ فری اور 50 سینٹ کا اضافہ۔ کسی بھی نیٹ ورک سے فراق نیٹ ورک پر منتقلی نہایت آسان، باقی کمپنیز کی طرح 1 منٹ کی کال پر 3 منٹ کٹنے کی الجھن ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ صرف فراق نیٹ ورک پر، فرق آپ کے سامنے، وہ بھی گارنٹی کے ساتھ۔ اب فراق کا ایک اور دھماکہ، 10 یورو کے ٹاپ اپ پر پاکستان 125 منٹ اور 300 منٹ یونان کے کسی بھی نیٹ ورک پر بالکل فری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یونان سے پروگرام بزم تکبیر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عرفان تیمور حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم اسٹوڈیو میں بات چیت کریں گے حالیہ دنوں لاہور میں ہماری مسیحی برادری پر جو ایک حملہ ہوا ہے، ان کی املاک جلائی گئی ہیں، توہین رسالت کی اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں، جس میں وہاں تقریباً 150 سے زیادہ گھروں کو جلا دیا گیا ہے۔ بہت بڑا یہ سانحہ تھا۔ تو اسی حوالے سے ہم جو بات چیت کریں گے اسٹوڈیو میں، ہمارے آج کے جو گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان میں دہشت گردی کا عنصر اور اقلیتیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہوئی ہے، یہاں یونان میں جو پاکستانی مسیحی برادری کا جو چرچ ہے، ان سے ہم نے خصوصی طور پر بلوایا ہوا ہے پاسٹر شمون مسیح کو، جو یونان میں پاکستانی چرچ کے جو انچارج ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ متوسط علی شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق صدر ہیں اسلامک فورم یونان کے، اور آخر میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ممتاز عالم دین جو خطیب اعظم یونان علامہ شہباز احمد صدیقی صاحب ہیں، سابق امیر منہاج القرآن یونان اور خطیب ہیں سفینہ پنجتن پاک پیرستیری کے۔ تو ناظرین، بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ابھی چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی جانب۔ دیکھیے نیوز اپ ڈیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یونان سے تکبیر ٹی وی کے پروگرام بزم تکبیر میں اس ہفتے کی خبروں کے ساتھ میں ہوں یوسف چودھری۔ سب سے پہلے خبروں کی ہیڈ لائنز۔ بجٹ پر قابو پانے کے لیے وزارت مذہبی امور کا مسلم اقلیتی علاقوں میں اسکول بند کرنے کا فیصلہ۔ نجی برطانوی ٹیلی ویژن چینل 4 پر نشر ہونے والی دستاویزی فلم نے خریسی افگی کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ نیو نازی جماعت خریسی افگی کے ترجمان ایلیاس کاسیدیارس کا سشنا ختم کر دیا گیا۔ جامعہ مسجد سفینہ پنجتن پاک پیرستیری کے خادم ندیم شاہد کی طرف سے علامہ شہباز احمد صدیقی اور معروف سماجی شخصیت حاجی محمد افضل کے اعزاز میں عشائیہ۔ بے روزگاری کے باعث سینکڑوں تارکین وطن آبائی ممالک کو روانہ۔ 2 ماہ کے دوران آبائی وطن جانے والوں میں البانیہ اور پاکستان کے تارکین وطن کی تعداد زیادہ۔ معاشی بحران، چرچ کا بل ادا کرنے کے لیے پادری گھڑی بیچنے کے لیے نکلا مگر خریدار کوئی نہ ملا۔ 23 مارچ میریان سیریا ٹرسٹ وطن کی سلامتی کے لیے محفل قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ نائجیریا میں اسلامی انتہا پسندوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے یونانی شہری کو قتل کر دیا گیا۔ نافلیو جیل میں وفات پانے والے نوجوان کی شناخت مشکلات کا سامنا۔ مرحوم گزشتہ ہفتے بیماری کے باعث وفات پا گیا تھا۔ ریڈ کارڈ پر یاسر احمد نام درج ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان نے جشن یوم پاکستان کی تیاری مکمل کر لی۔ ڈاکٹر قدیر ٹیلی فونک خطاب فرمائیں گے۔
23 مارچ ارتاقی محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں علامہ شہباز احمد صدیقی خصوصی شرکت کریں گے۔ مقامی پولیس نے ایک بنگلہ دیشی قاتل کو ساتھی کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ 23 مارچ کو نیا یونیا میں پاکستان مسلم لیگ نون یونان یوم پاکستان کی تقریب کا انعقاد کرے گی، جبکہ تحریک انصاف مکہ ہوٹل ریسٹورنٹ امونیا پر یوم پاکستان کی تقریب کا انعقاد کرے گی۔ خبروں کی تفصیل۔ پارلیمانی انتخابات میں 18 نشستیں حاصل کرنے والی شدت پسند جماعت خریسی افغی کو اپنے نظریات کا برملا اظہار مہنگا پڑ گیا۔ بدھ 6 مارچ کو نجی برطانوی ٹیلی ویژن چینل 4 پر نشر ہونے والی دستاویزی فلم انتہا پسند جماعت کے لیے اس وقت وبال جان بن گئی جب خریسی افغی کے رکن اور الیکساندروس پولو مارتی کے عام انتخابات سے قبل کیمرہ کے سامنے ریکارڈ کرائے گئے وہ بیانات سامنے آ گئے جس میں انہوں نے تارکین وطن کو تیسرے درجے کا انسان گردانتے ہوئے ان کے قتل عام کی تائید کی تھی۔ اس دستاویزی فلم میں خریسی افغی کے رکن نے یونان میں مقیم تارکین وطن کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے جیسا جرمن نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ دوسری جانب خریسی افغی کے ترجمان الیاس کاسیدارس نے فلمائے گئے بیانات کو مزاح کا خیز قرار دیا ہے۔ اس دستاویزی فلم کے نشر ہونے کے بعد پولیس کے محکمہ انسداد نسلی تعصب نے خریسی افغی کے رکن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ دوسری جانب حکمران جماعت نیا ڈیموکراتیہ کے پارلیمانی رکن اندونی یوگیادیس نے چینل 4 سے بات چیت کے دوران کہا ہے کہ خریسی افغی یونانی معاشرے اور یونان میں جمہوریت کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دستاویزی فلم سے سامنے آنے والی آرا یونانی عوام کی آرا نہیں ہے بلکہ خریسی افغی کے اراکین اور حامیوں کی رائے ہے، جس کے خلاف یونانی قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ معاشی بحران اور طالب علموں کی ناکافی تعداد کی بنیاد پر مغربی تھراکی کے مسلم اقلیتی علاقوں میں 12 اسکول عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ یونان کے مختلف علاقوں میں قائم 1933 اسکولوں میں سے صرف 877 باقی رہ گئے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے بند کیے جانے والے اسکولوں میں 7 ایکسانتھی، 4 رودوپی کی، جبکہ ایک اسکول ایوروس میں واقع تھا۔ یاد رہے کہ سال 2011 سے وزارت مذہبی امور نے اپنے بجٹ پر قابو پانے کے لیے یونان بھر کے اسکولوں کے انضمام کا سلسلہ شروع کیے رکھا ہے۔ یونان میں جاری معاشی بحران نے جہاں مقامی باشندوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، وہیں ملک میں روزگار کے سلسلہ میں مقیم غیر ملکیوں بھی سخت پریشانیوں سے دوچار کر رکھا ہے۔ حالات کے ستائے غیر ملکی محنت کشوں میں دن بدن وطن واپسی کا رجحان زور پکڑ رہا ہے اور آئے روز سینکڑوں کی تعداد میں غیر ملکی یونان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف ماہ فروری کے دوران 902 غیر ملکیوں نے یونان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ ماہ رضاکارانہ طور پر واپس جانے والوں میں 79 کا تعلق البانیہ، 72 کا پاکستان، 46 کا الجیریا، 30 کا عراق، 28 کا جورجیا، جبکہ 21 غیر ملکیوں کا تعلق چائنا سے تھا۔ لہذا گزشتہ سال اگست سے اب تک رضاکارانہ طور پر اپنے وطن جانے والوں کی مجموعی تعداد 7,874 ہو چکی ہے، جبکہ متعلقہ اداروں کے مطابق وطن واپسی کے خواہشمند افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے، جنہیں سرکاری اخراجات پر واپسی کے لیے اپنی باری کا انتظار ہے۔ سفارتخانہ پاکستان ایتھنز کی پریس ریلیز کے مطابق تمام پاکستانیوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سفارتخانہ پاکستان ایتھنز نے یوم پاکستان کو شان شان طریقہ سے منانے کے لیے 23 مارچ 2013 بروز ہفتہ صبح 10:30 بجے کلچرل سینٹر مانوس لوئی زوس تھیون روز پر 245 نیکیا میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا ہے، جس میں جناب عرفان الرحمان راجہ سفیر پاکستان پرچم کشائی کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر حاضرین کے لیے ظہرانہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ تمام ہم وطنوں کو اس پروکار تقریب کے موقع پر شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ جامعہ مسجد سفینہ پنجتن پاک پیرستری کے خادم ندیم شاہد کی طرف سے مکہ ریسٹورنٹ میں خطیب مسجد سفینہ پنجتن پاک علامہ شہباز احمد صدیقی، حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے صدر جناب حاجی محمد افضل کے اعزاز میں ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا، جس میں صدر تحریک انصاف راجہ آصف کیانی، سابق صدر منہاج القرآن ملک جاوید آوان، بانی و سابق رکن ناظم منہاج القرآن الحاج شفیق آوان، جامعہ مسجد سفینہ پنجتن پاک کے منتظمین شاہد بٹ، صحافی یوسف چودھری، سینئر آرٹسٹ و گرافک ڈیزائنر نوید سخر، میاں وقار احمد لادیاں، تحریک انصاف کے کارکنان ملک فاروق آوان، سمیع اللہ بٹ، ہمایوں بٹ، نذیر احمد اور میر فیصل مدعو تھے۔ الحاج شفیق آوان نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ندیم شاہد نے پاکستانی برادری کی سماجی خدمات پر حاجی محمد افضل، علامہ شہباز احمد صدیقی کی دینی خدمات پر ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید پاکستانی برادری دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حاجی محمد افضل و علامہ شہباز احمد صدیقی کی دینی خدمات پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برادری کی خدمت میں حاجی افضل کا کوئی ثانی نہیں، دن ہو یا رات حاجی محمد افضل خدمت میں خلق میں پیش رہے، جبکہ علامہ شہباز احمد صدیقی نے یونان میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ گزشتہ ہفتے مرکز میریان سیریا ٹرسٹ آیونارگیرو محسن نوید آف انالوسا کی طرف سے محفل نعت کا اہتمام کیا گیا۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت خطیب مرکز حافظ محمد عنایت نے حاصل کی۔ نقابت کے فرائض مرید خاص گولڑا شریف مریم اکرم گولڑی نے ادا کیے۔ ثناخان مصطفیٰ مظہر گجر 12واں چیچیاں، محسن نوید، محمد اشفاق، محمد رضوان، طارق علی، سجاد احمد اور دیگر نے بارگاہ رسالت میں حقیقت کے پھول نچھاور کیے۔ روحانی محفل میں نور و رحمت کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ یونان میں مقیم پاکستانی فیملیز کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان کمیونٹی اسکول عرصہ 6 سال سے تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق دیار گیل میں نونہال وطن کے لیے دینی و دنیاوی تعلیم کے اصول تجربہ کار اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جو آپ کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کرتے ہیں۔ اسکول کا ماحول درسگاہ کے ساتھ ساتھ گھر جیسا مہیا کیا گیا ہے تاکہ بچے اجنبیت کا شکار نہ ہوں۔ اسکول میں قرآن و حدیث، اسلامی تعلیمات کے ساتھ انگلش اور پاکستانی ثقافت، کلچر، تاریخ بارے بھی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں بچے اچھے پاکستانی بن سکے۔ کمیونٹی اسکول میں پڑھنے والے بچے پاکستان کے بورڈ کے مطابق امتحان دے سکتے ہیں، جب بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پاکستان کے قومی دنوں کے علاوہ اسلامی دنوں پر کوئز پروگرام اور تقریبات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یونان کے پڑوسی ملک بلغاریہ، جو کہ یورپی یونین کا رکن بھی ہے، معاشی بحران کی بڑھتی ہوئی شرح پر چرچ کے بجلی کا بل $2000 ادا کرنے کے لیے چرچ کا پادری اپنے سونے کی گھڑی بیچنے پر مجبور ہو گیا، لیکن اسے گھڑی کا خریدار نہیں ملا۔ یاد رہے کہ یورپ کے بڑھتے ہوئے معاشی بحران میں سارا یورپ مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ سب سے زیادہ متاثرین ممالک میں یونان، اسپین، پرتگال، رومانیہ، بلغاریہ اور فرانس شامل ہیں۔ یوم پاکستان کے حوالے سے امتیاز اینڈ برادرز کمپنیز میریان سیریا ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے 23 مارچ بروز ہفتہ بعد از نماز عصر تا عشاء وطن کی سلامتی کے لیے قرآن خوانی و محفل نعت کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں یونان کے معروف ثناخان مصطفیٰ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ صدر میریان سیریا ٹرسٹ امتیاز عالم جعفری انتظامیہ کی جانب سے پاکستانی برادری کو محفل میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ نافلیو جیل میں بیماری کے باعث وفات پا جانے والے نوجوان کی شناخت میں مشکلات کا سامنا۔ مرحوم کے ریڈ کارڈ پر یاسر احمد ولد محمد عنایت، والدہ فاطمہ بی بی نام درج ہے، جبکہ پولیس کے مطابق مرحوم جب پہلی بار پکڑا گیا تو اس وقت اس نے اپنا ملک مراکش لکھوایا تھا، یا دوسری بار پاکستان اور تیسری بار فلسطین اندراج کروایا ہے، جس پر پولیس کو اس کی شناخت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستانی برادری سے التماس ہے اگر کوئی فرد یاسر احمد نامی نوجوان بارے معلومات رکھتا ہے تو وہ ایکسپریس کے دفتر یا پولیس کو اطلاع دے۔ مزید معلومات اور رابطہ کے لیے 6944656595 اور 6949919197 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام 23 مارچ یوم پاکستان کی تقریب نیا یونیا دیموس ہال میں 3:30 بجے منعقد کی جائے گی۔ تمام پاکستانی برادری کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ یوم پاکستان کے حوالے سے تحریک تحفظ پاکستان یونان کی جانب سے جشن یوم پاکستان کی تقریب 24 مارچ بروز اتوار سپہر 2 بجے کیمپ خال نیا یونیا ریلوے اسٹیشن کے قریب منعقد کی جائے گی، جس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ امجد خان، نعیم مرزا، ناصر جسوکی اور ننھے منھے بچے ملی نغموں کے علاوہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ کوئز پروگرام کے تحت انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ پاکستان کمیونٹی کی جانی پہچانی معروف شخصیت وارث ارتاقی کی جانب سے 23 مارچ بروز ہفتہ ارتاقی اسٹیڈیم میں بعد از نماز مغرب تا عشاء عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں خصوصی خطاب علامہ شہباز احمد صدیقی فرمائیں گے۔ نیو نازی جماعت خریسی افغی کے ترجمان الیاس کاسیدیارس، جن پر متعدد پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں، خصوصاً یونان کے ایک نجی ٹیلی ویژن انٹینا پر ایک شو جس میں سیاست کے حوالے سے ان سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے اراکین شامل تھے۔ اس شو میں انہوں نے ایک خاتون رکن پر انتہائی غزیل انداز میں حملہ کیا، جس کو پورے یونان میں دیکھا گیا۔ اس واقعے کے بعد ان پر مقدمہ درج کیا گیا اور کئی دن تک وہ روپوش رہنے کے بعد منظر عام پر آئے، تاہم یونانی قانون کے تحت ان کو استثنا حاصل ہونے پر گرفتار نہ کیا گیا اور ان کا مقدمہ عدالت میں منتقل کر دیا گیا۔ الیاس کاسیدیارس کا استثنا ختم کرنے کے لیے گزشتہ روز یونانی پارلیمنٹ میں ووٹنگ کی گئی، جس میں ان کو پارلیمنٹی استثنا نہ دینے کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا۔ نائجیریا اور یونانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یونانی شہری
کوستادینوس کاراس، جو کہ ستمبر 2011 سے نائجیریا میں ایک لبنانی تعمیراتی کمپنی میں بطور لیبارٹری سپروائزر ملازمت کرتے تھے۔ گزشتہ ماہ 16 فروری کو نائجیریا کے شہر بوچی سے اسلامی شدت پسندوں نے ان کو عالمی میڈیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ ان کی رہائی کے لیے یونانی اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت یونانی حکومت نے سر توڑ کوششیں کی، تاہم ان کی کوششیں بارآور نہ ہوئیں اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ کوستادینوس کاراس نے جالوجی میں ڈگری حاصل کر رکھی تھی اور یونان اور دیگر ممالک میں متعدد بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں میں اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ ایک 26 سالہ بنگلہ دیشی نے اپنے ساتھ رہائش پذیر ساتھی کو، جس کی عمر 40 سال بیان کی جاتی ہے، یرغمال بنا کر اس کے رشتہ داروں سے اس کی رہائی کے عوض بھاری تاوان طلب کیا اور حبس بے جا میں رکھنے کے دوران مغوی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے بدقسمت مغوی دم توڑ گیا، جس کی لاش کو ویران مقام پر پھینک دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی لاش کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے سر پر بھاری ضربات کے نشان تھے، جبکہ اس کے گلے میں ایک رسی بھی پڑی ہوئی تھی۔ ایک 26 سالہ بنگلہ دیشی نے اپنے ساتھ رہائش پذیر ساتھی کو، جس کی عمر 40 سال بیان کی جاتی ہے، یرغمال بنا کر اس کے رشتہ داروں سے اس کی رہائی کے عوض بھاری تاوان طلب کیا اور حبس بے جا میں رکھنے کے دوران مغوی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے بدقسمت مغوی دم توڑ گیا، جس کی لاش کو ویران مقام پر پھینک دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی لاش کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کے سر پر بھاری ضربات کے نشان موجود تھے، جبکہ اس کے گلے میں ایک رسی بھی پڑی ہوئی تھی۔ یونانی حکام نے 4 انسانی سمگلروں کو عدالتی احکامات پر جیل اور ڈپورٹ کر دیا، جبکہ غیر قانونی طور پر یونان لائے جانے والے 32 تارکین وطن کو بھی ڈپورٹ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 4 انسانی سمگلر، جن میں 2 یونانی، ایک شامی اور ایک عراقی شامل تھا، یونانی محافظوں نے 32 غیر قانونی تارکین وطن کے ہمراہ گرفتار کیا، جن کو قانونی کارروائی کے بعد حوالات اور پناہ گزین مرکز منتقل کر دیا گیا۔ عدالتی احکامات کے پیش نظر دونوں یونانیوں کو جیل اور بقیہ تمام افراد کو یونان سے ڈپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ہوٹلنگ سے وابستہ یونان کی معروف شخصیت شیخ محمد افطار نے اپنے ایک بیان میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے ان کے محترم چچا جان شیخ محمد فاضل کی رحلت پر ان کی دلجوئی کی اور ان کے اس غم کے موقع پر ڈھارس بندائی۔ شیخ محمد افطار نے پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی یونان، پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے صدر ملک عبد المجید کے علاوہ تمام عہدیداران اور کارکنان سمیت یونان کی تمام پاکستانی برادری کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ 5 سالہ یورپی کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے گریک لینگویج ڈپلوما بارے پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کی وزارت تعلیم سے خصوصی بات چیت ہوئی، جس میں وزارت تعلیم یونان نے پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کو واضح کیا کہ ابھی تک یونان حکومت کی طرف سے گریک لینگویج کورس کے بارے کسی سکول کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا گیا۔ پاکستان کمیونٹی کے تمام افراد کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 5 سالہ کارڈ کے حصول کے لیے یونان حکومت کی طرف سے ابھی تک کسی بھی سکول کا آغاز نہیں ہوا، اور اس کے باوجود اگر پاکستانی برادری کے کسی فرد کو مزید معلومات کی ضرورت ہو تو وہ کمیونٹی دفتر میں رابطہ کرے۔ گزشتہ ہفتے مغرب عائشہ جامعہ مسجد مرکز منہاج القرآن رندی میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک محفل کا اہتمام کیا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کی سعادت ناصر اکبر قادری نے حاصل کی۔ نقابت کے فرائض ملک نسیم اوان نے اپنے روایتی انداز میں ادا کیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خدیہ عقیدت فیاض گوہر، کیسر اقبال اور ناصر اکبر قادری نے پیش کیا۔ خصوصی خطاب صوفی عبید اللہ چشتی نے اپنے مخصوص انداز میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا تقاضا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے اس محفل میں شرکت کی۔ آخر میں اسلام و دعا کے بعد حاضرین میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ یہ تھی اس ہفتے کی خبریں۔ ناظرین، آئندہ ہفتے تک یوسف چودھری کو یونان سے بزم تکبیر کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ امتیاز ٹریول صاف ستھرا ماحول، بااخلاق مہذب تعلیم یافتہ سٹاف کے ساتھ بااعتماد نام، بااعتماد کام۔ امتیاز ٹریول، صرف ایک فون کال پر گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کریں۔ آپ کی سہولت و رہنمائی کے لیے حاضر خدمت۔ امتیاز ٹریول، اے نیم آف کوالٹی۔
اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ اسلامیہ نوٹنگم کی توسیع و تعمیر کا کام جاری ہے. اسے مکمل کرنے کے لیے ہفتہ 16 مارچ اور اتوار 17 مارچ تکبیر ٹی وی پر فنڈ ریزنگ اپیل کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ہم پر امید ہیں کہ برطانیہ کے صاحب دل مسلمان اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. ہفتہ 16 مارچ اور اتوار 17 مارچ صرف تکبیر ٹی وی پر. سلام پاکستان. کالنگ کارڈوں کی دنیا میں ایک نیا ایجاد. بہترین نیٹ ورک کے ساتھ پاکستان 105 منٹ، انڈیا 893 منٹ. رابطہ امتیاز گروپ آف کمپنیز یونان. ناظرین، پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے دفتر میں جو ممبرشپ کے حوالے سے کارڈ بنانے والی مشین جو ابھی اس کا افتتاح کیا گیا ہے، اسی حوالے سے دیکھتے ہیں پاکستان کمیونٹی اتحاد کے جو مرکزی دفتر میں ایک رپورٹ کا احوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے مشین آنے سے پہلے کافی ساری مشکلات کا ہمیں سامنا تھا، جن میں سے سب سے پہلے پروسیس یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی شخص ہمیں سب سے پہلے اپنے کوائف جمع کرواتا تھا، جس کو ہم باقاعدہ کمپیوٹر میں اس کا ڈیٹا انپٹ کرنے کے بعد ان کارڈز کی کوانٹٹی کا سب سے مین پرابلم تھی کہ جس کمپنی سے ہم پرنٹ کرواتے تھے ان کی منیمم ریکوائرمنٹ 500 پر کارڈز تھی. اس سے کم کارڈ جو وہ ہمیں پرنٹ نہیں تھے کر کے دیتے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی تھی کہ 500 کارڈ جمع ہونے تک ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا. جب 500 کارڈ اس کے کمپلیٹ ہوتے تھے تبھی وہ ہمیں پرنٹ کر کے دیتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کارڈز کی ڈیلیوری میں اور ان تک رسائی کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. لیکن اب چونکہ ہمیں مشین یہ مل گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ انتہائی فاسٹ اور تیز پروسیس ہے. اس کا اس طرح یہ ہے، پروسیس کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے کوائف ہم کسی بھی شخص کے جمع کرتے ہیں، اسے کمپیوٹر میں انپٹ کرنے کے بعد مشین کو اس میں ودن 1 اور 2 منٹس میں کارڈ پرنٹ کر کے اس شخص کے یا اس پرسن کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے اس میں مشین میں پہلے دیکھا، کارڈ پرنٹ کرنے کا اس کا 30 سے 40 سیکنڈز ڈیوریشن ہے. لوگوں کے جو مسائل تھے کارڈ کے وہ مکمل حل ہو چکے ہیں. جو لوگ کل سے آ رہے ہیں ان کو کارڈ بنا کے دیے جا رہے ہیں. یہ کارڈ مشین کی ضرورت اس لیے پڑی ہمیں کہ جو آدمی آتا تھا کارڈ لینے تو اس کا کارڈ اگر اسے نہیں ملتا تھا وہ بہت پریشان ہوتا تھا، ڈسٹرب ہوتا تھا. کیونکہ صاحب کا جب پہلے کارڈ بنے تھے الیکشن دور میں، جو کارڈ بنے تھے وہ کچھ لوگوں کو ملے، کچھ لوگوں کو نہیں مل سکے. جو کارڈ ہمارے پاس تقریباً ہمارے پاس اس وقت بھی 700-800 کارڈ پڑا ہوا ہے. وہ جو لوگ کارڈ لینے آتے ہیں تو ہم کارڈ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یا تو کارڈ درست نہیں ہوتا، یا اس کا ایڈریس کمپلیٹ نہیں ہوتا اس پہ، یا اس کی میں نے کل کارڈ ایک آدمی کو دیا تو وہ کہتا ہے یہ تصویر میری ہے، ایڈریس تصویر میری نہیں ہے، ایڈریس میرا ہے، فون نمبر میرا ہے، یہ سارا کمپلیٹ استیقیہ میرا ہے، لیکن تصویر میری نہیں ہے اس کے اوپر. لہٰذا جو ہم نے اس پریشانی کی وجہ سے، کیونکہ جو لوگ آ رہے تھے ان کو جو کارڈ نہیں ملتا تھا وہ تو پریشان ہو، اس کا حق تھا، اور لوگوں سے جو پیسے ہم نے لیے تھے ان کا حق ہے کہ ان کو کارڈ واپس کیے جائیں. تو اس مسائل کے حل کے لیے ہم دوبارہ کمپنی سے تو کارڈ بنوا نہیں سکتے تھے. اس لیے ہم نے امتیاز عالم جعفری جو چیئرمین تھے سپریم کونسل کے، ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ڈونیٹ کی ہے یہ مشین، اور کچھ کارڈ ڈونیٹ کیے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ہم انشاءاللہ اس کا پروسیس جاری رکھیں گے. جو لوگ نئی ممبر سازی کروانا چاہتے ہیں یا جن لوگوں کے پاس اس وقت تک کارڈ نہیں، جن لوگوں کو ملے وہ آ کے کارڈ اپنے لے سکتے ہیں. جن کے ایڈریس درست نہیں ہے وہ بھی ٹھیک کروا سکتے ہیں، نیا کارڈ بنے گا. ہر آدمی جو بھی چاہے اپنا نیا کارڈ بنوا سکتا ہے یہاں پہ آ کے. اور جن لوگوں کے پاس کارڈ نہیں موجود وہ بھی آئیں، جنہوں نے اپنا کارڈ بنوایا ہی نہیں یا جنہوں نے فارم ہی فل اپ نہیں کیا تو وہ اپنا آ کے کارڈ بنوائیں، فارم فل اپ کریں اور فوری طور پہ
آ کے تو کارڈ لے کر جا سکتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ۔ ٹوٹل اس کارڈ کے لیے جو کمیونٹی کارڈ ہے وہ اس کے لیے ٹوٹل 2 منٹ چاہیے، ٹوٹل 2 منٹ، انشاءاللہ 2 منٹ میں اس کو کارڈ مل جائے گا۔ جی ناظرین، پروگرام بزم تکبیر کے سیگمنٹ ٹاک شو کی طرف چلتے ہیں۔ آج کل کیا کہیں کہ یہ سارے عرصے میں وطن عزیز کی جو سالمیت کو جو اب خطرات لاحق ہو چکے ہیں، دہشت گردی کا دورہ ہے، ڈاکوں، ناکوں اور فاقوں کا گراف بلندیوں کو چھو رہا ہے، ان حالات میں پورے وطن عزیز میں کوئی مسلمان، کوئی اقلیتی پاکستانی، اس کی جان، مال اور عزت محفوظ نہیں ہے، نہ امن و ایمان ہے، نہ ہی زندگی جو اس طرح محفوظ رہی ہے جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی۔ حال ہی میں جو لاہور کی ایک آبادی، جو اقلیتی مسیحی برادری کی ایک کالونی، جوزف کالونی میں ایک دہشت و بربریت کی جو ایک مسائل قائم کی گئی، اس کی ہم یونان میں رہنے والے پاکستانی اس کی مذمت کرتے ہیں، خاص کر بزم تکبیر کی پوری ٹیم اس واقعے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ تو آج ناظرین ہم دہشت گردی کا عنصر اور پاکستان میں اقلیتوں پر بات چیت کریں گے۔ آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہوئی ہے، یہاں یونان میں جو ہماری مسیحی برادری، ہمارے پاکستانی بھائی یہاں پر رہتے ہیں، ان کے ہم نے پاسٹر ہیں شمون مسیح صاحب، جو یہاں پاکستانی چرچ یونان میں موجود ہے، ان کی جو عبادت کرواتے ہیں، ان کو اس چرچ کے وہ کرتا دھرتے ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں متوسط علی شاہد صاحب، سابق صدر ہیں اسلامک فورم گریس کے، اور ساتھ ہی میں ممتاز عالم دین خطیب اعظم یونان علامہ شہباز احمد صدیقی صاحب، جو سابق امیر منہاج القرآن یونان بھی ہیں اور آج کل خطیب جامعہ مسجد سفینہ پنجتن پاک یونان میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے پاسٹر شمون صاحب آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کروں گا۔ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے جو پاکستان میں جو شیعہ برادری تھی، اس پر جو دہشت گردی ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اب جو ان کو چھوڑ کر جو ہماری پاکستان کی سب سے بڑی جو اقلیت ہے، جو مسیحی برادری ہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ آپ پاکستان، سب سے پہلے آپ پاکستانی، اس کے بعد ہم کچھ اور ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک میرا خیال ہے تو مذہب ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا جی، تو ہماری چھوٹی موٹی دشمنی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جو دوسروں کو عزت کو لوٹا جائے، نقصان کیا جائے، گھروں کو جلا دیا جائے۔ یہ مذہب کی آڑ لے کر جو ہم کرتے ہیں یہ تو ناجائز ہے جی۔ نہ تو کرسچن مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ مسلمی مذہب اجازت دیتا ہے اس کی۔ جی جی، یہ بالکل سراسر غلط ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پاکستان میں جب آپ تھے یا یہاں پر آپ پاکستانیوں کے ساتھ اکٹھے گل مل کر رہ رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا وہ ہے، ہم نے کوئی دیواریں آپس میں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ ایک دوسرے سے ہمارا میل جول نہیں ہے، رسم و رواج نہیں، ہمارا ایک دوسرے سے تعلقات نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی دیوار نہیں ہے جس کی وجہ سے جہاں پہلے پاکستان میں ہم رہتے تھے، اس کے بعد ہم ادھر آئے ہیں تو ہم بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، کوئی ایسی دیوار نہیں ہے۔ اور جہاں پہ جو اکثر آج کل جو پاکستان میں یہ فیشن لوگوں نے بنا لیا ہے کہ اپنی دشمنی کے آڑ لینے کے لیے وہ جو ہے یہ زیادہ یہ تو نہیں ہوتا کہ ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے ذاتی دشمنی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے آج کل جو ہے وہ لوگ ابھی اس واقعے کی جو پاکستان سپریم کورٹ نے ناظرین جو نا سو موٹو ایکشن بھی لیا ہے اور حکومت پنجاب کی طرف سے اس کی جو جوڈیشل انکوائری کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور جو اس واقعے کا جو مدعی تھا، جس نے ساون مسیح پاکستانی لڑکا جو تھا وہاں پر، جس کی بلیئرڈ کی ٹیبل تھی، اس کے خلاف یہ پرچہ درج کروایا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے۔ تو کسی دور میں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ یہ آپس میں بڑے اچھے دوست تھے اور آج کل ان کی آپس میں دشمنی تھی اور طرح طرح کی باتیں سننے میں آ رہی۔
पासा साहब, इस वाक़े के बाद आपका क्या रद्द-ए-अमल है? क्या आप हमें एज ए दुश्मन, दूसरी पाकिस्तानी बरादरी, जो मुस्लिम पाकिस्तानी बरादरी को दुश्मन की नज़र से देख रहे हैं, या कोई आप कहते हैं कि नहीं ठीक है, ये वहाँ पर कोई एक वाक़या हुआ है, हम आपस में इकट्ठे हैं? आप इसको किस नज़र से देखें? नहीं, हम दुश्मन नहीं समझते हैं, हाँ, लेकिन ये समझते हैं कि अगर ये अपनी दुश्मनी निकालने के लिए छोटी मोटी करते हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें क्या आपको हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद है? हुकूमत पाकिस्तान पर क्या एतमाद होगा? कुछ भी नहीं। अभी यानी कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा उसका? बिल्कुल ऐसा ही है ना, तहफ़्फ़ुज़ फराहम। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जिसने बड़े जदोजहद के बाद आज़ादी जिसे कहते हैं ली, एक अपना आप मनवाया, एक अहम स्तून है रियासत का, आप क्या समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है, आपको कुछ उम्मीद है क्या इंसाफ मिलेगा? अभी नज़र नहीं आ रहा, ये लफ्ज़ी बयान है, कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में कुछ क्या होगा। ठीक है नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मुतवस्सित अली शाह साहब हैं, जो इस्लामिक फोरम ग्रीस के सदर भी हैं। मुतवस्सित भाई, वो कौन सी ऐसी बैरूनी कुव्वतें मुलव्वस हैं कि ये इनमें क्या ये सिर्फ फितना ख़वारिज है कि इसमें कोई अपने हमारे मकामी लोग भी शामिल हैं? ऐसी जो हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से वतन अजीज़ में एक दिन भी जो सुकून का नहीं गुजरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर हालात जिस टगर पर जा रहे हैं, इसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन इन वजूहात में से सबसे बड़ी वजह 9/11 के बाद पाकिस्तान का उस जंग के अंदर चले जाना है जो कि हकीकतन पाकिस्तान की जंग नहीं थी। ठीक है। अमेरिका जब यहाँ पर आया और राव लश्कर के साथ आया, एक लंबा अरसा यहाँ पर रहने के बाद जब उसने एक डेडलाइन दी है कि मैं जा रहा हूँ, तो वो अपने जो मफादात हैं उनको हासिल करने के लिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। पाकिस्तान को के अंदर मसल की और मजहबी बुनियादों की नहीं, आपको पता है क्या हुकूमत अंधी है? हुकूमत को नहीं पता है इस चीज़ का? बजा तौर पर आप अपनी जो बात कह रहे हैं, हुकूमत को पता है, हमारी एजेंसियों की वजीर दाखिला, पाकिस्तान आर्मी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो वजीर दाखिला मुख्तलिफ अदवार के अंदर इस अंदाज के बयानात देते रहे हैं कि बाहर की एजेंसीज मुलव्वस हैं मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर। टोटल यानी कि ये फितना ख़वारिज है, ये बाहर से कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका डायरेक्ट मुलव्वस है, इंडिया डायरेक्ट मुलव्वस है, उसकी एजेंसीज ये सारे किरदार अदा कर रही है। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि हमारे लोगों को वो इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। यही जो वाक़या है जिसकी हम मजम्मत करते हैं कि ईसाई बरादरी के साथ ये नारवा जो सलूक किया गया है, उनके घरों को जलाया गया है, यकीनन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और एज ए पाकिस्तानी और हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस्लामिक हमारे पाकिस्तानी भाई हमारे आपस में तो कोई दुश्मनियत है ही नहीं, हम एक दूसरे से मिलजुल कर यहाँ हम एक इसके अंदर कोई शक नहीं कि हम इंसानी बुनियादों पर इसकी मजम्मत करते हैं। एज ए मुसलमान इस्लाम की बुनियाद पर इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तानी हैसियत से तो हमारा दिल कुड़ता है जब इस तरह के अभी वो कल ही मैं पढ़ रहा था कि लाहौर में ही मुस्लिम मसीही इत्तेहाद के नाम से एक प्लेटफार्म तश्कील दिया गया है, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो पाकिस्तान में पादरी हजरात हैं और जो मुसलमानों की तरफ से जो मुमताज़ आलम दीन जो उसमें शामिल हैं, उन्होंने मिलकर कहा कि ये जो एक साजिश थी, हमारा आपस में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। वो कहते कि हम जो आपस में मिलजुल कर, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा कोई चीज़ आपस में तकसीम नहीं हुई है, हम मिलजुल कर इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। तो मैं सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जो हमारे यहाँ के खतीब आज़म भी हैं माशाल्लाह, शोला बयान मुकर्रर भी हैं, अल्लामा शहबाज अहमद सिद्दीकी साहब। अल्लामा साहब, दीन के हवाले से आप मुझे बताइए, क्या ये जाहलियत नहीं है? जो लोग मुतवस्सित साहब ने भी कहा कि जो इस्तेमाल हो रहे हैं बैरूनी कुव्वतों के जो अलाकार बने हुए हैं, क्या हमें दीन का नॉलेज नहीं है, या दीनी जो हमारी ताकतें हैं, दीनी अकाइयाँ हैं, वतन अजीज़ में दीनी जो कुव्वतें हैं, वो अपने अवाम को, अपने मुसलमानों को उस तरह का वो क्या एजुकेट नहीं कर पा रही, उनको तरबियत नहीं फराहम कर पा रही? कहाँ पर कमज़ोरी है ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तकबीर टीवी यूनान का मशकूर हूँ। आपने एक बड़े अहम इशू पर आज का ये प्रोग्राम किया है और इसकी बड़ी अच्छा ज़रूरत थी। आपने जैसे कि बात की है कि
اس کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو بھی یہ واقعہ لاہور میں ہوا ہے ہمارے مسیحی بھائیوں کے ساتھ، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو کراچی میں کچھ عرصہ پہلے عباس ٹاؤن میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کی بھی پرزور مذمت، جس میں قیمتی جانیں 38 کے قریب قیمتی جانیں ضائع. اس سے پہلے ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم ہوا، نہتے لوگوں کو جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. نہیں، ابھی ہر طرف وہ ایسے جنگ کا سما ہے. میں وہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں دینی قوتیں، کہاں بیٹھی ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی معاشرے کو اپنے دین سے بہت دوری ہے. دین سے دور ہے. دین سے یعنی کہ صرف اور صرف ظاہری وضع قطع دین کے مطابق بنا لینے سے ہم نے اپنی مسلمانوں والی اصل میں ہم میں عرض کرتا ہوں کہ داڑھی آدمی نے رکھ لی، اگر نماز بھی 5 وقت وہ پڑھنی شروع کر دی ہے تو دین کا جاننا اور چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو اب اس پر بڑی ڈیٹیل سے تو بات نہیں ہو سکتی، وقت آپ کو تھوڑا ہوتا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بہت سے پہلو ہیں اس دہشت گردی جو پھیل رہی ہے، بہت سے محرکات ہیں اس کے پیچھے، بہت سی جگہوں پر کمیاں ہیں، نقص ہیں. وقت کے حکمران جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر سب سے بڑی ذمہ داری تو وقت کے حکمرانوں کو جاتی ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ، اگر ریاست اقلیتوں کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتی تو ان کو گھر چلے جانا چاہیے. اس لیے کیا وہ پاکستانی نہیں کہ بالکل یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو تو دیکھیں قرآن کریم کے اندر ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بندے کا قتل کرنا ناحق، ایک بندے کا، اس میں مسلمان کا نہیں کہا کہ ایک مسلمان کا قتل کرنا، ایک انسان کا، ایک نفس کا، ایک جان کا. جان میں سارے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی. ایک نفس کا، ایک جان کا بغیر قصاص یا دیت کے اس کا قتل کرنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ مائدہ ہے 5واں پارہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس بندے نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ٹھیک ہے، پوری انسانیت کا قتل کیا. اور ہمارے ملک میں تو وہ دین کا نام بھی لیتے ہیں اور دین کا لیبل بھی اوپر لگا ہوا ہے، اور جب بھی کو پتہ چلتا ہے تو کوئی نہ کوئی کسی مذہبی جماعت کی طرف وہ سارے تانے بانے جاتے ہیں. تو پھر اپنے ہمیں تو اسلام تو کہتا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ ہی تعلق کوئی نہیں، کہ جو بندہ یعنی قرآن پاک میں واضح اس چیز پر بتا دیا گیا. اور پھر دیکھیں اس کے بعد آگے جو غیر مسلم شہری رہتے ہیں اسلامی سلطنت کے اندر، ان کے متعلق یہ حدیث پاک میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا فی غیر کہنہ حرم اللہ علیہ الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا. ہمارے جو پاکستان کے علماء ہیں، خطیب حضرات ہیں، وہ اصل میں الجھ گئے ہیں آپس میں فرقہ واریت کے چکروں میں. جو انہیں چاہیے تھا صحیح قرآن اور حدیث کا فہم اپنی عوام کو، ہر جمعے کو جو ہے وہ سامنے آ کر 200 400 300 لوگ بیٹھتے ہیں، تو ان کو یہ اویئرنس دیں، ان کو حقوق کی بات بتائیں، ان کو دین کی بات بتائیں. آپ حکومت وقت کے ساتھ ساتھ دینی جو قوتیں ان کی کمزوری کو بھی اجاگر کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے وہ ایسی وہ ایجوکیشن ایسا سلسلہ نہیں شروع کیا جا سکا جس کی وجہ سے دین کی ہمیں صحیح سمجھ آ جائے. اور ہم جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ جو مخصوص سے موضوع ہیں، ایک مسجد والا دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے. اور اصل جو ایشو ہے، اصل جن خطوط پر ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنی عوام کو، اس طرف توجہ نہیں. اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو مسلمان ہیں، وہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصل دین اور اسلام اصل اس کی روح کیا ہے. ٹھیک ہے، بات چیز کو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ابھی میں پاسٹر شمون مسیح کی طرف جاؤں گا، مگر اس سے پہلے مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم پاسٹر شمون مسیح جو ہمارے ساتھ بیٹھے ان سے مزید سوالات کریں گے. وہ بتائیں گے اس سارے واقعے میں کیا رد عمل جو ان کی طرف سے سامنے آیا، کہ ان کے جو نیکسٹ ان کی جو حکمت عملی یا لائحہ عمل کیا ہے، اس پر بات چیت کریں گے ایک وقفے کے بعد.
एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। अल्लाह के फजलो करम से जामा इस्लामिया नॉटिंघम की तोसी और तामीर का काम जारी है। इसे मुकम्मल करने के लिए हफ्ता 16 मार्च और इतवार 17 मार्च तकबीर टीवी पर फंड रेजिंग अपील का एहतमाम किया जा रहा है। हम पूरी उम्मीद हैं कि बरतानिया के साहिब-ए-दिल मुसलमान इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हफ्ता 16 मार्च और इतवार 17 मार्च सिर्फ तकबीर टीवी पर। और अब यूनान में फ्रॉक की बखिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 62 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ 5 यूरो में। 5 यूरो की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। अब फराग का एक और धमाका। 10 यूरो के टॉप अप पर पाकिस्तान 125 मिनट और 300 मिनट यूनान के किसी भी नेटवर्क पर बिल्कुल फ्री। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया, ताजा खस्ता जलेबियों और ताजा देसी घी से तैयार करदा मिठाइयों का मरकज। सर्दियों का खास तोहफा, गाजर का हलवा। शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर भी करवा सकते हैं। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया। वेलकम बैक नाजरीन। बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां वक्फे से जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे स्टूडियो में। तो मैं पास्टर शमून मसीह आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्योंकि पाकिस्तान में ही हम सब बड़े हुए हैं, उसी माशरे में रहते हैं, आपको पता है कि जो हमारा जो ईमान है, हम किसी भी सूरत में जो हमारे अपने मज़हब के बारे में हम बहुत सेंसिटिव हैं। तो हमारे जो ईमान का तकाजा है कि हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का एक लफ्ज़ भी सुन नहीं सकते। अगर हम सुने तो हमारा ईमान, हम खारिज हो जाते हैं। इस सिलसिले में मज़ीद बातचीत मैं अल्लामा शहबाज सिद्दीकी साहब से भी करूँगा। मेरा जो सवाल करना जो ये बनता है कि जब मसीही बरादरी हमारे साथ मिल के रहती है, उनको पता भी है ये चीज़ है, फिर आपकी तरफ से ऐसे क्यों वाक़यात सामने आते हैं? कभी एक लड़की की तरफ से, कभी गोजरा में एक वाक़या हुआ था, कभी अभी रिसेंट ये वाक़या हुआ है कि आपकी तरफ से भी तो महतात होना चाहिए ना इस चीज़ में। कभी इनका जो ईमान की जो हालत इस तरह की है कि ये एक चीज़ भी नहीं आप सुन सकते, वो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो वो हम मजबूरन, अगर आप मुझे कुछ कहेंगे मैं मजबूर हो जाऊँगा इस चीज़ पर। आप क्या कहते हैं? आपकी तरफ से कोई महतात इस चीज़ में कोई तरबियत दी जाती है अपने लोगों को बताया जाता है कि भी इस चीज़ पे आप ग्रेज करें? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने इस टॉपिक पे, और ये बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने ये कहा कि मुताहत रहें। जहाँ तक मैंने पहले भी आपसे ये बात की, बताया कि जो मज़हब है या ये आसमानी किताबें हैं ये इजाज़त नहीं देती। ठीक है। और ये बात है कि आप कहते हैं कि ये कोई परमानेंट नहीं है कि वाक़ई आया ये वाक़या जो है इसी तरह ही होगा। ये झूठ की बिना पर, जैसे पहले बात की, कि कोई असली वजह नहीं है कि आया वाक़या ही उस लड़के ने या उन लोगों ने वो तहीने रसालत या कराने पाक को उन्होंने जलाया या अपने पाँव के नीचे रोंदा। ये बिल्कुल सरासर जो गलत है। और दूसरी बात यह है कि तैमूर साहब, देखने की बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने रोंदा है, उन्होंने जलाया है, उन्होंने ऐसे किया है, वो लड़की का नाम बताया आपने, वो लड़की
15 साल की या 10 साल की लड़की थी, वो उनका ज़हनी तवाज़न भी दुरुस्त नहीं था, उसको क्या पता कि कुरान क्या चीज़ है और ये आसमान से किताब उतरी है। ठीक है, उसको नहीं पता। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पाकिस्तान में जो चर्च हैं, जो मसीही बरादरी, उनकी तरफ से अपने बच्चों को कोई ऐसी चीज पे कोई वाज़ेह हदायत हैं आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, तालीम दी जाती है कि भाई ये मुस्लिम मजहब का अपने इस चीज का ख्याल रखना और जो मर्जी कर लो, इस चीज पे ना आना, कभी कोई तौहीन रसालत, तौहीन कुरान, तौहीन खुदा ना हो जाए। हाँ, इस बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, आपको कोई हिदायत दी जाती है आपको? हाँ बिल्कुल दी जाती है, और हम खुसूसी तौर पर चर्चों में ये वाज़ेह तौर पर लोगों को बताते हैं कि ये जो किताब है आसमान से खुदा ने अपने। अच्छा, आप मानते हैं कि कुरान भी जो आसमानी किताब, माशाल्लाह। तो इसलिए हम कहते हैं, हम कदर करते हैं, ये नहीं कि लोगों को ये कहते हैं। और दूसरी बात ये है, अफसोस की बात जो ये है कि हम मुसलमान भाइयों से ये कहते हैं कि अगर वो एक किताब को जलाने के लिए ये इतना यानी कि बस्ती को जला दिया, और सोचने की बात ये है कि उस बस्ती में कितनी मुकद्दस किताबें होंगी जो जलाई गई बाद में, ये हैरत अंगेज बात है, इसको सोचना चाहिए कि नहीं। वो तो इस वाक़े की तो हम भी जो मजम्मत करते हैं। ठीक है, आपने जो बताई है कि बात, अब आखिरी मुझे बात ये बताएं कि जो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ, जो हमें यहाँ और यूरोप में जो हमें जो पाकिस्तानी बरादरी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगान बरादरी देख रही है, आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि हम आपस में, वो पहली वाली बात बटे हुए हैं कि हम आपस में इकट्ठे पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान को जो बैरूनी कुव्वतों से जो खतरात हैं, तो इसमें क्या आपकी तरफ से क्या मैसेज है? हाँ, मैं सब भाइयों को पाकिस्तान में और जहाँ में भी सब लोगों को एक ही बात कहूँगा, और पलूस रसूल का ख़त है, उसका 13 बाब और उसकी 6ठी या 7वीं आयत में यूँ लिखा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये दोनों दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें जो है वो मोहब्बत है। ठीक है, अगर मोहब्बत हम में है तो मोहब्बत उसी ख़त में, उसी बाब में लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ सह जाती है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती, वो शेखी नहीं मारती, वो हसद नहीं करती। अगर मोहब्बत है तो मेरे ख्याल में ना नफरत रहती है, ना दुश्मनी बाकी रहती है, ना जलसी रहती है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात आपने की जी। मुतवस्सित अली शाह साहब, आप बताएंगे जो इस वक्त जो हालात है, आपने पहले बात की कि 9/11 के बाद हकीकतन ये इसी दहाई के में जो पाकिस्तान जो खतरात इसके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जो ख़ासकर हम बैरून ममालिक में जो रहाइश पजीर जो पाकिस्तानी हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें जो हमारी अक़लियतें भी यहाँ इन्होंने बताया, हमारी जो इबादतगाह भी है, वैसे इन अक़लियतों के साथ कभी कोई ऐसा मौका आया कि हमने इनको अपने साथ मिलाया हो, बुलाया हो, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसके अंदर तो कोई शक नहीं जी कि पूरी दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं, हाँ वो मसीही बरादरी हो, हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो या बाकी अक़लियती बरादरियाँ हों, उनके साथ जो रवैया है वो बरादराना रवैया रखा जाता है। लेकिन कभी कभार इस अंदाज के जो वाक़यात होते हैं, उनकी जब तहकीक होती है तो बात किसी और तरफ निकल जाती है, किसी साजिश का नतीजा निकलता है, या किसी के कहने पर, यानी कुछ न कुछ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं तो ये लोग भी शरीक होते हैं, जिस तरह ओवरऑल दावत दी जाती है तो इनके लोग भी। मुझे याद है कि कुछ अरसा कबल हमारी एक यहाँ के जो पादरी हैं यूनान के, उनके साथ एक सिटिंग हुई थी, उसके अंदर मैं मौजूद था, शहबाज सिद्दीकी साहब मौजूद थे, और पाकिस्तानी जो ईसाई बरादरी है उसका भी एक नुमाइंदा मिस्टर गिल या कैप्टन गिल, हाँ वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। तो ये मुख्तलिफ मौक़ों पर ये चीज़ होती रहती है। अच्छा, आपका कहने का मतलब आप भूले नहीं है, ये हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं। और लेकिन मैं साथ क्योंकि वक्त की किल्लत की पेश नज़र मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी के साथ मेरा ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक है। तो जमात इस्लामी के अमीर जब ये वाक़या हुआ है लाहौर के अंदर, तो कराची के अंदर मुकीम थे, तो उन्होंने फ़ौरन इसकी ना सिर्फ मजम्मत की और गवर्नमेंट को ये बताया कि इनके साथ जो ये नारवा सलूक किया गया है इसके हवाले से अमल मुतहर्रिक हो।
فوراً انہوں نے اپنے جو اقلیتی امور کے جو انچارج تھے جماعت اسلامی پاکستان کے، فوراً ان کو وہاں پر بھیجا. نہیں ہم نے دیکھا اس کے بعد لیاقت بلوچ صاحب وہاں پر گئے، اور اس کے فوراً بعد لاہور کے اندر آل پارٹیز کانفرنس رکھی جس کے اندر جی ہاں لیاقت بلوچ صاحب کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس، جس کے اندر سیاسی جماعتیں موجود تھیں، مذہبی جماعتیں موجود تھیں، اور اقلیتی برادری کی بھی ساری جماعتیں، ہاں وہ ہندو. ٹھیک ہے، آخر پہ آپ جو اسلامک فورم گریس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس واقعے کے تناظر میں، مجھے بتائیے گا پلیز. میں تو یہی کہوں گا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو بے شمار انسانوں کے اندر مختلف قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن انسانی بنیادوں کے اوپر جب اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کیا جائے تو انسانی بنیادوں کے اوپر محبت کا اور بھائی چارے کا جو رشتہ ہے اس کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. ایک دوسرے کا جو احترام انسانی بنیادوں پر ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور اگر ہم اس انداز سے آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی اس انداز کے واقعات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ابھی وہ پاسٹر شمون نے بھی ہمیں بتایا کہ ان کا جو مقدس کتاب بتاتی ہے کہ رواداری محبت، تو اپنے متوسط علی شاہد صاحب نے بھی بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو پیدا تخلیق کیا ہے، تو اس حوالے سے جو ہمارا دین بھی محبت کا پیامبر ہے، محبت کا درس دیتا ہے. تو علامہ شہباز احمد صدیقی صاحب آپ بتائیں مجھے کہ ہمیں یہاں اپنے جو انفرادی طور پر کیا ایسے کون سے وہ ایسے عوامل جو کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے ہم جو ایسی جو ہمارے اندر جو وہ رخنہ اندازیاں جو ڈالنے کی شروعات کی گئی ان کو روکا جا سکے. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے عرفان صاحب، چونکہ ابھی بات ہو رہی ہے اسی واقعے کے حوالے سے اور پاکستان کی دہشت گردی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہمارے علماء کے اوپر بھی یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ کہ وہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی زیادہ ذمہ داری بنتی تھی، وہ ادا نہیں کر پائے. حکومت سے زیادہ میں ان کو مردہ الزام چھڑا. امن کا، محبت کا، پیار کا، رواداری کا، اخوت کا، بھائی چارے کا پیغام جو ہے وہ مسجد سے دیں، یہی ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ایسا پیارا دین ہے. اسلام جو ہے یہ بنیادی طور پر اسلام کے معنی ہی سلامتی کے، کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے ہر کوئی، صرف مسلمان نہیں، ہر اللہ کی ساری مخلوقات کو جس کی طرف سے امن اور سلامتی ملے. ٹھیک ہے، خیر کا پیغام ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمان ایک دوسرے کو ملتا ہے تو وہ ہر مرتبہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ بہتر اسلام کس کا ہے، بہتر اسلام کون سا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل اسلام بھی لوگوں نے اپنی مرضی کا بنایا ہوا، وہ کوئی کہتا ہے یہ دین ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ دین ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، افضل اسلام کون سا ہے. بہت بڑی بات پوچھ لی. اس کے اوپر، اس حدیث کے اوپر ہم ہر بندے کے اسلام کو، دین کو پرکھ سکتے ہیں یہ کہ یہ کیسا مسلمان ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین، افضل، اعلیٰ مسلمان، اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو یہ بات چونکہ جو آج موضوع ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایسی احادیث کو ہم نے چھپا دیا ہے؟ سب کچھ موجود ہے، لیکن میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ ہمیں یعنی کتنا وقت ہی نہیں کہ یہ چیزیں ہم پبلک کو دکھائیں. ابھی دیکھیں یہ میرے پاس یہ کتاب ہے، میں آپ کو یہ اس کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی 600 صفحات کے پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ہسٹری کا ایک بڑا یعنی کہ زبردست جو ہے جس میں انہوں نے وہ تاریخی جو دہشت گردی کے خلاف جو فتویٰ بھی دیا ہے، دہشت گردی کے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے. 600 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب. اس کی آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں تیمور بھائی کہ یہ جو ہماری سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے جامعۃ الازہر مصر میں، انہوں نے اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر کہ اس وقت چونکہ پوری دنیا کو امن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کتاب کو انہوں نے اپنے سلیبس میں شامل کیا. اسلام کا صحیح چہرہ قرآن حدیث کی روشنی میں انہوں نے جو ہے اس میں واضح کیا، اور بیشتر زبانوں میں، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے.
تو یہ بھی ساتھ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی گستاخی رسول کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی صرف قانون جو ہے یہ صرف کوئی غیر مسلم اور عیسائیوں کے لیے نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اگر کوئی مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی سزائے موت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمان صرف اپنے نبی کی ناموس اور حرمت کا تحفظ نہیں کرتے, بلکہ اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ 1,24,000 نبی جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں پیغمبر, ان میں سے کسی بھی کی کوئی گستاخی جو ہے وہ اسلام کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو اسلام جو ہے وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا ہے, ایسا بندہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو لوگ ایسی جسارت کرتے ہیں ان کو بھی بالکل قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے, لیکن جو لوگ بیچارے اس کام میں ملوث ہی نہیں ہیں ان کے گھروں کو جلانا, ان کے اس طرح ان کے ان کے میں نے وہ پروگرام دیکھے دل خون کے آنسو ہوتا تھا. بیچارے غریب لوگوں کی انہوں نے ساری زندگی کی کمائی انہوں نے گھر کئیوں کے وہ انہوں نے کہا بیٹیوں کی شادی کے لیے جہیز اکٹھا کیا ہوا تھا, اور پاسٹر شمون بتا رہے تھے کہ ان میں ان آسمانی کتاب تھی, ہمارا ایمان ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آسمانی کتابیں جو جلانا یہ کہاں کا مسئلہ؟ دیکھیں بالکل یہ بھی اس کے جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. کچھ پکڑے گئے ہیں, کچھ کو پکڑے, سیاسی مصلحتوں سے باہر نکلیں. ہمارا ملک اس وقت جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب تو حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کو یہ توقع ہی نہیں کہ شام کو میں گا رہا ہوں گا یا نہیں. میں آخر پہ ایک بڑا پیارا شعر ہے جو اس حالات حاضرہ کے حوالے سے ہمارے انوار المصطفیٰ حمدنی صاحب ہے پاکستان عوامی تحریک, انہوں نے یہ لکھا ہے کراچی کے حالات پر تازہ شعر. انہوں نے کہا کہ الوداع ہوتا ہوں ہر روز ہمیشہ کے لیے, الوداع ہوتا ہوں ہر روز ہمیشہ کے لیے. جب گھر سے نکلتا ہوں تو یہی ہوتا ہے, پتہ نہیں اب میں نے آنا ہے کہ نہیں. الوداع ہوتا ہوں ہر روز ہمیشہ کے لیے, کیا خبر کب کسی مقتل میں اتارا جاؤں, کیا خبر کب کسی مقتل میں اتارا جاؤں, آخری بوسہ مجھے دیتی ہے ماں روزانہ. جب ماں گھر سے رخصت کرتی ہے تو آخری بوسہ سمجھ کے دیتی ہے, بیٹے پتہ نہیں پھر وہ کہ آخری بوسہ مجھے دیتی ہے ماں روزانہ, جانے اس شہر کے کس چوک میں مارا جاؤں. ہمارے حکمرانوں کو بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس پر قابو پانا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. اسٹوڈیو میں ہم نے جو مسیحی برادری کی طرف سے پاسٹر شمون مسیح کو بلایا ہوا تھا, اور پاکستانی مسلم برادری کی طرف سے جو متوسط علی شاہد اور خطیب اعظم یونان جناب علامہ شہباز صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو ہم نے اس موضوع پر بات چیت کی ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے ہمارا دین اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم جو کوئی بھی بہانہ بنا کر جو گھریلو املاک جو جان اور مال کسی کو اس کو نقصان پہنچائیں. ہمارے دین میں اس چیز کی اجازت بالکل نہیں ہے. تو آپ نے آج گفتگو سنی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت مفید اور اچھی گفتگو تھی, بہت اچھا اور واضح اور مثبت پیغام جو یہاں سے یونان سے میرے خیال میں گیا کہ ہم جو مسیحی برادری ہے ہمارے ساتھ ہے, ہم اکٹھے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کی طرف کسی قسم کی سازش کا جو مل کر متحد اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ جو مقابلہ کریں گے, یہی ہمارا آج کا پیغام ہے. ہمیں اجازت دیجیے. میں آنے والے مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گناہوں مصروفیات سے ٹائم نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.